کہ میں تو رل جاتا ہوں ہر طرح کے، تو نالائق انسان سپلی میں نہیں جائے گا تو کس میں جائے گا مجھے بتانا؟ وہی نالائق انسان فرسٹ ایئر یا 9th میں کلیئر نہ کر پائے، وہ سیکنڈ ایئر میں بڑے لوگ نہیں کر پاتے نا یار. نہیں ابرار، یہ آپ تھوڑی سی نامناسب بات کر رہے ہو. میں فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں سر، ابرار حامد میرا نام ہے. میرے سر 2 سوال ہیں سر. جی بیٹا. سر پہلا سوال یہ ہے کہ جو بھی میں کام کرنے لگتا ہوں، مجھے جو بھی میرا کام میں نے اپنی لائف میں کرنا ہے، اس کے لیے مجھے جو رولنا بہت پڑتا ہے، پہلے اٹیمپٹ میں نہیں ہوتا. دیکھو یہ ابرار، یہ ایک نا بڑی سی سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ کن کہیں تو وہ ہو جائے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. اس بات کو تھوڑا سا نا ایک مثبت کرو کہ کیا رولنا پڑتا ہے، کیا تم نے کیا ہے جس سے تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں زیادہ رولنا پڑتا ہے. میں اپنی ایجوکیشن کیریئر کی بات کر لیتا ہوں کہ میٹرک میں میرے جو 9th ہے میری آل اوور وہ کچھ کلیئر. یار یہ آواز کو ٹھیک کریں پلیز یار، خدا کے واسطے آواز کو ٹھیک کریں. جی فرمائیے. 10th جو ہے ایشو بن گیا اس کا، اس مطلب کہ مثلاً کہ مجھے 3 سے 4 سال لگے میٹرک میں. کیوں ایک سیکنڈ ٹھہر جانا میرے پیارے بھائی، 3 سے 4 سال میٹرک میں کیوں لگے؟ بس یہ ایک وہ کمپارٹ تھی جس کی وجہ سے 4 سال جو ہے. اس کے بعد ایسی ہی انٹر میں بھی میری فرسٹ ایئر کمپلیٹ ہوگی، سیکنڈ ایئر میں آ کر پھر وہی بات ہوگی. تو میرے پیارے بھائی میری بات سنو برار، اگر سپلی آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے محنت نہیں کی ہے سر. لیکن وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے وہ فرسٹ ایئر میں کیا اسٹارٹ میں نہیں ہوتی، اینڈ پر آ کر مجھے جو ہے نا ڈبل محنت کرنی پڑ جاتی ہے. ابرار اگر سپلی آ جائے تو پھر جھولیاں اٹھا کے بورڈ کو بدوائیں دینی ہوتی ہیں؟ نہیں سر. کیا کرنا ہوتا ہے تو مجھے بتانا، کیا کرنا ہوتا ہے؟ محنت کرنی ہے. تو میرے پیارے بھائی یہ جب آپ اس طرح کی باتیں کرو گے کہ میں تو رل جاتا ہوں ہر طرح کے، تو نالائق انسان سپلی میں نہیں جائے گا تو کس میں جائے گا مجھے بتانا؟ ایک انسان سے فرسٹ ایئر میں بھی تو مسئلہ ہو سکتا ہے اس کو، وہ سیکنڈ ایئر یا سیکنڈ ٹائم میں اس کو مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ کس میں مسئلہ ہو سکتا ہے؟ سوری، فرسٹ ایئر میں یا 9th میں وہی نالائق انسان فرسٹ ایئر یا 9th میں کلیئر نہ کر پائے، وہ سیکنڈ ایئر میں. بڑے لوگ نہیں کر پاتے نا یار. اس میں رلنے کی کیا بات ہے؟ اس میں تو قابلیت کی بات ہے نا صرف. وہ پھر کلیئر بھی ہو جاتی ہے 3 سال 4 سال بعد. 3 سال بعد مطلب کہ 2 سال کا ٹائم ہے تو 3 سال کمپلیٹ ہو جانا. نہیں ابرار، یہ آپ تھوڑی سی نامناسب بات کر رہے ہو. بیٹا ان چیزوں کا تعلق تعلیم سے ہے نا. تعلیم میں انسان کو قابلیت ہونی پڑتی ہے، پیپر اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، کانسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے. سپلی آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بد دعائیں دیں اور یہ کہیں کہ جناب میں رل گیا، مجھے پاس کیوں نہیں کیا. یہ کن والی حیثیت جو ہے نا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے میرا بیٹا. انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے. محنت کرنے میں کیا قباحت ہے؟ ایگزامپل دیا میں نے. اسی طرح اور معاملات جو ہے اسی طرح یہ ہے کہ مجھے اس کے لیے ابھی یہ دوسرا سوال میرا اس کے ریلیٹڈ ہی ہے، شادی کے ریلیٹڈ ہے کہ مجھے جو ہے نا شادی میری تقریباً 28 میری ایج ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے مشکلات آ رہی ہیں. 2-3 جگہ دیکھے ہیں ہم نے رشتے، لیکن وہ کوئی کیا نام ہے سرکاری نوکری کے حوالے سے بنا کر مطلب کہ چھوڑ دیا انہوں نے، یا پھر ابھی وہ مطلب مختلف ہیلے بہانے بنا کر جو ہے وہ چھوڑ دیا. اس میں ہیلا بہانہ کیا ہے؟ ایک سرکاری ملازمت ہے تمہارے پاس؟ نہیں. تو پھر اس میں ہیلا کیا ہے؟ اگر ایک بچی چاہتی ہے کہ میں نے سرکاری ملازم سے کرنی ہے تو اس میں ہیلا کیا ہے؟ کہ مختلف ہیلے بہانوں سے وہ مطلب کہ کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے. نہیں یار ایسا نہیں سوچتے ابرار، آپ بہت منفی سوچ رہے ہو. یہ ہیلے بہانے نہیں ہیں. ایک انسان کی چوائس ہے نا، ایک بچی کی چوائس ہے کہ وہ آپ سے کرنا چاہے، میٹرک پاس سے کرنا چاہے، میٹرک کمپارٹ سے کرنا چاہے، ایف ایس سی کمپارٹ سے کرنا چاہے، سرکاری ملازم سے کرنا چاہے یا کسی بہتر سے کرنا چاہے. اس میں ہیلے بہانے کیا ہے؟ آپ کو یہ کس نے خبر دے دی کہ کیونکہ آپ اس دنیا میں ماشاء اللہ تعالیٰ پیدا ہو گئے ہیں تو ساری دنیا صبح آپ اٹھیں تو سڑک میں لائن بنا کے کھڑی ہو آپ کے استقبال کے لیے؟ یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے ابرار؟ لوگوں کی چوائس کو آپ ہیلے بہانے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ابرار آئی ریئلی ہوپ کہ آپ کو آپ کے والدین جو ہیں وہ سمجھائیں یہ بات. یہ ایک ضدی بچے والی نا بات ہے جو جس کو ماں نے بتایا کہ میرا پتر بڑا سونا ہے. وہ جب یونیورسٹی میں گئے تو ہم سیڑھیوں میں بیٹھ جاتے تھے کہ ہم بڑے سونے ہیں، کیونکہ ماں نے کہا نا کہ بڑے سونے ہیں.
تو ہماری طرف دیکھتا ہی کوئی نہیں تھا. تو ہم کہتے تھے یار ہماری ماں تو غلط کہتی تھی, ہم بڑے سونے ہیں, ہم تو نہیں سونے. وہ جب ریالٹی ٹچ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے نا. میرا پتر بڑا جوان ہے, وہ جب جاتے ہیں کالج میں, یونیورسٹیوں میں, تو آپ سے 2 فٹ لمبے لوگ جو ہیں وہ چوڑی چھاتی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں یار میں کتنا تھا جوان ہے. آپ ان معاملات سے اسے کہتے ہیں بچپن میں لاک ان ہو جانا. یہ بچپن میں لاک ان نہیں ہوتے, ضد میں لاک ان نہیں ہوتے. میں برباد ہو گیا, میں تباہ ہو گیا, میری کمپارٹ آ گئی. بھائی پڑھنا ہے نا یار. اس میں کیوں آپ ایک غلط میسج لوگوں کو دینا چاہتے ہو کہ کیونکہ میں دنیا میں آ گیا تو اب ختم ہو گئی بات, اب نہ میری کمپارٹ آئے گی, کیونکہ میں نے اپلائی کر دیا میٹرک میں اس لیے پاس ہونا جو ہے وہ میرا حق ہے. حق نہیں ہے. ایک مولوی صاحب نے صبح مجھے میسج کیا, یہ اوریجنل ہے, میرے پاس میسج بھی ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا وہ کراچی میں ہے, انہوں نے کہا جناب آپ کے پروگرام پہ ہمارا بھی حق ہے. او بھائی معاف کر دیں, یہ اتنی سخت گفتگو نہیں کرتے. آپ کا حق ہے, آپ پیدا ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو قابلیت دے دی, تو حقوق آپ کا فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا آپ کیسے مطلب اب یہ جو بھائی ہیں نا, کیا یار میں کہوں, یہ ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے جو ہمارے نوجوانوں میں پائے جا رہے ہیں. دیکھیں یہ دنیا بقدر جد و جہد ہے, جنت تو ہے نہیں. ٹھیک ہے, لیس للانسان الا ما سعی, قرآن کا کتنا خوبصورت جملہ ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا انسان کے لیے, انہوں نے کہا لیس للانسان, انسان کے لیے وہ نہیں ہے جس کی وہ قیمت نہیں ادا کر سکتا. کیا آپ نے جد و جہد انسان کے لیے وہ نہیں ہے جس کی وہ قیمت نہیں ادا کر سکتا. یار اب اس کے بعد کیا کہنا ہے مجھے بتائیں. یعنی آپ اگر ایک چیز کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. کیونکہ میں بازار چلا گیا ہوں اس لیے ساری بازار کی دکانیں میری ہیں. ایسا نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ ابرار خدا کے واسطے اس ضد کے ساتھ تو جو دلہن آئے گی, اگر وہ آ گئی تو وہ تو آپ تو مطلب کمال کر دو گے یار. یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے بھی زمین ہموار نہیں رکھی. ہموار نہیں ہے. اب یہاں بلال کتب کو ٹی وی پہ تو کوئی دیکھ سکتا ہے, لیکن دیکھنے والے کو یہ نہیں پتا کہ کتنے پاپڑ بیل کے یہاں بیٹھا ہوا ہے. تو لہٰذا ضمیر ہموار نہیں ہے. ہر ایک کے لیے مزاحمتیں ہیں, نوعیت بدل سکتی ہے. تو ان مزاحمتوں سے لڑ کے اپنا مقام بنانا, یہ انسانیت کا میدان ہے. جو پاپڑ بیلنے ہیں نا, یہ میرے خیال میں علی اس پہ روایت ہے نا, میرے خیال میں پاپڑ بیلنے جو ہے نا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہوتی ہے. آپ گرو کر رہے ہوتے ہیں, آپ گرو کر رہے ہو, آپ تجربات سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن سر اس میں پڑھنا آپ نے خود ہوتا ہے. کمفرٹیبل زون سے نکلنا اللہ نے اٹھا کے نہیں نکالنا. اللہ نے صلاحیت شعور دے دی ہے. اب آپ نے کہنا میں کچھ کروں, اپنا آرام تاجی کریں, قربان کریں. اس کے میں اس پہ ایک اپنے دوست کا بھی واقعہ سناتا ہوں. علی اصغر آج کل تو وہ امریکہ میں ہے اور اپنی بیگم کے ساتھ جو ہے وہ دنیا بھر کی سیریں جو ہیں وہ کرتے پھر رہے ہیں رباب کے ساتھ. رباب اور علی اصغر کو بھی پیغام ابھی دوں گا کیونکہ ہم دونوں ایک میوزک گروپ کے اندر اکٹھے تھے, اور یقین کیجئے ساری رات جو ہے وہ لوگوں کی جا کے مہندیاں اور ڈھولکیاں بجانی اور صبح جا کے پیپر بھی دینا. اچھا, اور پھر یہ بھی ایک دوسرے سے یہ بھی تکلیف ہوتی تھی کہ وہ فرسٹ آ جاتا تھا. اچھا, تو وہ کمپٹیشن بھی بڑا ظالم تھا. تو فوٹو کاپیاں بھی جو ہیں وہ اسی کے بازار سے, اسی کے گھر کے باہر سے دکان تھی جہاں سے ہمیں کرانی پڑتی تھیں. تو پھر وہ فوٹو کاپی کرنے والے کو پیسے دیے کہ علی اصغر جو آ کے کاپیاں کرائے گا جس چیز کی, وہ ہمارے لیے بھی ایک کاپی رکھو. بھائی کمپٹیشن ہوتا ہے نا یار, آپ کو لڑ کے بڑھنا پڑتا ہے آگے. ابرار میں اس لیے یہ بات لمبی کر رہا ہوں کیونکہ آپ کا لہجہ جو ہے یہ بہت ہی زیادہ مناسب نہیں ہے یوتھ کے لیے, خاص طور پہ کہ کوئی آپ کو چوز نہ کرے تو وہ ہیلے بہانے ہیں. نہیں بیٹا, چوائس ہے.